اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی جان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں سنا کرتے تھے اور ان کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ ان سے ملنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ملاقاتی غرض سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تقریر بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی سننے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو، تعلقات کو مضبوط کرو، اور کسی کو جانتے ہو تب بھی سلام کرو، نہیں جانتے تب بھی سلام کرو، اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے اور جس سے جان پہچان نہیں ہوگی سلام نہیں کریں گے۔ لہٰذا سلام کو عام کرو، اور اطعموا الطعام، تم میں سے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے مالی حیثیت کی وہ غریبوں کو کھانا کھلائے، اور صلوا باللیل، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو اس حال میں کہ والناس نیام، لوگ آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں، اور ولین الکلام، اور اپنے کلام میں گفتگو میں نرمی پیدا کرو، اس لیے کہ نرم گفتگو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتی ہے، اور نرم گفتگو کرنے سے انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، اور بد اخلاق لوگوں کے دلوں سے اتر جایا کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے داعی بننا ہے، اسلام کا اچھا اور خوبصورت امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو گفتگو میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس لے آؤ، یہ چیزیں تمہیں لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا دیں گی۔ جب یہ باتیں سنی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متاثر ہوئے۔ آپ کا پر نور چہرہ دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر بے ساختہ کہنے لگے، ان ھذا الوجہ لیس بکذاب لیس بوجہ کذاب، کہ یہ شخص جو اتنا پر نور چہرے والا ہے اور اتنی خوبصورت گفتگو کرتا ہے یہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی مجلس میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہا اور اسلام کے دائرے میں آ کر داخل ہو گئے۔ اور پھر چونکہ بہت اثر رسوخ والے انسان تھے تو یہ بات بہت جلدی لوگوں میں پھیل گئی کہ عبداللہ بن سلام اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب یہودیوں کی پریشانی بڑھ گئی اور آپس میں منصوبہ بندی شروع ہو گئی کہ اگر عبداللہ بن سلام جیسا اتنا با اثر شخص اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اس کے گھر والے بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور باقی یہودی بھی انہیں دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب تصدیق کی غرض سے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ چلتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اس کی تصدیق کرواتے ہیں، کیا واقعتاً عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب یہ بات حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی پتہ چل گئی، وہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہودیوں کو اس بارے میں شک ہو گیا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کسی طرح جا کر اس کی تصدیق کروائی جائے کہ کہیں عبداللہ بن سلام جیسا با اثر شخص اسلام میں تو داخل نہیں ہو گیا۔ اب اس وقت مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ جس جگہ رہائش پذیر تھے اس کے پیچھے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا کہ اگر کوئی عورت کسی مسئلے کے لیے حاضر ہو تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اپنا مسئلہ پیش کر دے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایسا کرتا ہوں، پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ جب یہ یہودی یہ پوچھنے کے لیے آئے نا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ نے ان سے میرے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے جب وہ یہودی آئے اور آ کر آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارے میں کیسا شخص ہے،
کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے، اعلمنا وابن اعلمنا، ہم میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کا بیٹا ہے، سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سلام کو اسلام سے بچا کر رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر واقعتاً عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تو پھر کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے بڑا سمجھدار آدمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودیت جیسا مذہب چھوڑ کر جس کا وہ علم بھی رکھتے ہیں اور تورات کے ماہر بھی ہیں اسلام میں داخل ہو جائیں۔ عبداللہ بن سلام نے جب یہ سنا تو پردے کے پیچھے سے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً بدل گئے، کہنے لگے شرنا وابن شرنا، بڑا شرارتی ہے اور ہم میں سب سے بڑے شرارتی کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیے جگہ بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، لیکن کیسے بدل گئے؟ فرمایا یہ یہودیوں کا چہرہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور خیر خواہ تو ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ کسی صورت نہیں ہیں کہ ان کے بدلنے میں ذرہ برابر بھی وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ بااثر شخصیت تھے اور ایمان میں بھی بڑے مضبوط تھے تو اپنے ایمان کی مضبوطی کی بنا پر اور بااثر ہونے کی بنا پر یہودی ان سے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے ان کو، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا وہ ریئیکٹ کر سکے۔